پاکستان کی عوام اس وقت ایک افتاد سے گزر رہی ہے آبویسلی، اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی یہ باقیات ہے اکانومی کے معاملات کو لے کر۔ 17 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے اوشے روپے، اور 23-24 روپے 23-24 روپے ڈیزل میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی موومنٹ کیسے برقرار رکھیں روڈ کے اوپر۔ انہوں نے کام پہ جانا ہے، بچوں نے اسکول پہ جانا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 300 روپے جو ٹرپل سینچری کی طرف گیا ہے پیٹرول ان پریسیڈنٹ، تو اس ملک کے حکمرانوں نے اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا حالات تھے جس میں اس ملک کو چھوڑا؟ اس ملک کو کس طرح چلایا گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے ایسے شکنجے میں پھنسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے عالمی ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن عالمی ریٹ کے ساتھ ہمیں ڈبل ڈسٹ پڑ رہی ہے۔ ایک تو ہم نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ابھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے دوبارہ کیا ہے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا، کہ پٹرول کا ریٹ عالمی مارکیٹ میں 30 روپے فی بیرل بھی ہو، لیکن ہم نے 5 روپے 10 روپے ان سے اگریمنٹ کیا بڑھاتے رہنا ہے۔ ایک طرف وہ ڈسٹ پڑ رہی ہے پاکستانی قوم کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈالر ہوش ربا، کیونکہ ڈالر سے ہی خریدتے ہیں آپ، تو اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت سٹیگننٹ بھی رہے، یہاں کیونکہ ڈالر ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا، وہ بھی 300 کی طرف جا رہا ہے ڈالر۔ تو اس وقت پاکستان میں سٹینڈ سٹل اور ایک ہو کا عالم ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کیونکہ پیٹرول جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھتا ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پاکستان کے اہم ترین شہر لاہور، جو پنجاب کا دل بھی ہے، وہاں کے لوگوں کی رائے سنوائیں تاکہ کچھ پتہ چلے نگران کابینہ یا نگران سیٹ اپ کو بھی، کہ اس وقت جو حکومت انہوں نے سنبھالی ہے وہ کن مشکلات کا دوچار ہے، عوام جو ہے وہ کس مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لاہور کے لوگوں کی رائے سنتے ہیں۔ عوام جو غریب ہے وہ مر رہی ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے بھی امیر ہوتا جا رہا ہے۔ غریب آدمی رل گیا ہے، غریب آدمی کا جینا حرام کر دیا۔ یہ تو کہتے تھے کپڑے بیچ کے ہم تو ملک کا قرضہ اتار دیں گے، بیچے اب کپڑے۔ 291 روپے لیٹر ہو گیا پیٹرول، بہت مشکل ہو گیا چلانا بائک۔ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے نا، یہاں تھوڑا سا پیٹرول بڑھا، ہر چیز میں جو ہے نا 50-50 100 روپے 200 روپے قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ جس گھر میں 500-700 روپیہ بل پانی کا آتا تھا، اب وہ 3,000 آ رہا ہے۔ یہ حکومتیں تو پہلے ہی خراب ہیں، اور ساتھ میں زیادہ ہم لوگ ہیں۔ غریب پہلے بھی مرا ہوا تھا، آج بھی مرا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود لوگ ہیں۔ غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے کہ غریب بندہ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا، وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ جس دن کا پاکستان بنیا کوئی خوشحالی دیکھی نہیں، بھی خوشحالی ہے تو ساڈے تے بڑا کرم کر دیتا ہر حکومت نے۔ ان کو عوام کا یا کسی اور کا کوئی دکھ درد نہیں ہے، اور اپنی عیاشیاں، اپنی جو چیزیں ہیں نا وہ انہوں نے وہیں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ ہی پاکستان پہ رحم کرے۔ ابھی پیٹرول کا بم تو گرا ہے، لیکن اس کے آفٹر شاکس تو ابھی آنے ہیں۔ ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا، ابھی ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہوگی، ٹکٹ بھی مہنگی ہوگی، ابھی سبزی دال بس رولا ہی رولا ہے۔ اللہ رحم کرے ہم پہ۔ سائیکل لینی پڑے گی اب انشاءاللہ، سائیکل کی سوچ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل بیچ کے سائیکل لے لیں۔ 300 روپے لیٹر ماڑا آدمی جڑا نا نہیں افورڈ کر سکتا، لیکن گزشتہ حکومتوں میں ایک اپوزیشن والے ایک نعرہ لگاتے تھے جب پیٹرول اور بجلی بڑھے گی تو گورنمنٹ چور ہوئے گی۔ اب نگراں گورنمنٹ چور ہے کہ پچھلی گورنمنٹ چور ہے کہ موجودہ گورنمنٹ چور ہے؟ اس ٹائم تو عوام آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو حالات لاہور کے، پاکستان کے ہر شہر میں یہی حالات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بیسکلی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہے فریش اینڈ فری فوری الیکشن، اور الیکشن کو لے کے بھی ہم اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ میٹنگوں پہ میٹنگیں کر رہا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حلقہ بندیاں کن حلقہ بندیوں پہ کس طرح الیکشن کرانے ہیں، ڈیجیٹل حلقہ بندیوں پہ، ڈیجیٹل مردم شماری پہ کرانے یا کسی اور طریقے سے کرانے۔ اپوزیشن جو ہے اس نے نگران پرائم منسٹر کو تحریک انصاف نے لیٹر لکھا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ فوری طور پہ یقینی بنائیں الیکشن کو، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ حالانکہ لکھنا پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا، کیونکہ جب اسمبلی پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کر دی ہے آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر، تو پریزیڈنٹ اناؤنس کر سکتا ہے 90 ڈیز کے الیکشن، لیکن obviously جو پرانا ایکسپیرینس ہوا ہوا ہے اس کے بعد تو عارف الوی صاحب کی شاید ابھی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے، اور اب تو الیکشن کمیشن شاید اناؤنس کیا کرے گا جو نئی ترمیم آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ بار نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ڈائریکٹلی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرائے جائیں، اس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کیا جائے، اور فوری طور پہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کیے جائیں، اناؤنس کیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب پہ ایک اور نیا چیپٹر کھل گیا، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا پروگرام کے پلیٹ فارم سے، جب یہ سائفر سوشل میڈیا پہ آیا، سائفر ڈی کوڈڈ سائفر، تو میں نے کہا کہ عمران صاحب سے شاید پوچھا جانا چاہیے یا پوچھا جائے گا، اور آج یہی ہوا۔ ایف آئی اے نے جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ایف آئی اے جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے انٹروگیشن کی ہے، اور دوسری طرف ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران صاحب کے، اعظم خان،
وہ ایف آئی اے میں جا کر اپنا بیان آلریڈی جمع کرا چکے ہیں. آن دا ٹاپ آف دیٹ پریشانیاں جو ہے وہ تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو ان کی وہ آڈیو مبینہ سنائی گئی ہے جو ٹی وی چینلز پہ چلی، جس میں وہ بحث و تکرار کر رہی تھیں عمران صاحب کے ایک اسسٹنٹ سے کہ تصویریں توشہ خانہ کے مبینہ تحائف کی مبینہ طور پہ کیوں اتاری گئیں، اور اب وہ آڈیو کو سنائی گئی. بشرا بی بی نے کہا کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے، انہوں نے تمام چیزوں کو رد کر دیا ہے. کیس یہ ہے بیسکلی نیب کا کہ اس کے اندر جعلی رسیدیں پرووائڈ کی گئی ہیں. بشرا بی بی نے اس الزام کو بھی رد کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب فورینزک سے بشرا بی بی کی آواز کا آڈٹ کرایا جائے. تو یہ ملکی معاملات ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں تو اینڈ میں جو پس رہا ہے وہ پاکستان کی عوام پس رہی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، شعیب شاہین صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بہت وارم ویلکم. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ کی حکومت نے کچھ دنوں پہلے پیٹرول بڑھایا، اب آپ کے جانے کے بعد ہم نگران سیٹ اپ کو تو خیر بلیم نہیں کر سکتے، یہ آپ کے کیا دھرا ہے سارا. ڈالر آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آئی ایم ایف سے ڈیل وہی آپ نے کی جو عمران خان نے کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو کوئی نیا چاند چڑھا دیں گے اور آئی ایف کو مینج کر لیں گے اور اس طرح کی ڈیروگیٹری ڈیل نہیں ہوگی. تو یہ سب جو ہو رہا ہے، ایون آپ عوام کی رائے بھی سن رہے تھے، وہ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹس کو تانا دے رہے، وہ تحریک انصاف پہ الزام نہیں لگا رہے، وہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کپڑے تک بیچ دیں گے، تو کپڑے بیچ کے بھی کیا ہوا؟ کپڑے تو ہر کسی نے بیچے نہیں. الیکشن میں آپ اس لیے بھی گھبرا رہے ہیں جانے سے کہ عوام کا یہ سینٹیمنٹ ہے جو لاہور میں نے آپ کو سنوایا ہے، اور وہ ان تمام ترین چیزوں کو جو اب بڑھیں گی، مہنگائی مزید ہوگی اس نگران گورنمنٹ میں، وہ بھی آپ پہ ہی ڈالیں گے. اس لیے آپ نہیں چاہتے فوری الیکشن ہو، اس لیے آپ نے مشترکہ مفادات کونسل میں پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا جو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی ہو چکا ہے. بہت شکریہ کامران. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت شاید تاریخ کے سب سے زیادہ مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 16 مہینے کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ تو ڈال دیا الزام، لیکن جو 16 مہینے کی حکومت کو جو آئی ایم ایف کا پروگرام توڑ کے ملا تھا، جو ہے وہ جون تک 10 روپے کی سبسڈی دے کر جو پیٹرولیم پرائسز کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ کر 450 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا گیا تھا، اس کو آپ نے جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنا بڑا چند چڑھا کے گیا ہے کہ ہمارا چند چڑھانا جو ہے وہ شاید اتنا آسان نہ ہو. بہت کوشش کی آئی ایم ایف کو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک لاسٹ ریزورٹ تھا آئی ایم ایف جو ہے وہ جانے کے لیے، بیکاز باہر سے جو بیرونی سرمایہ کاری آنی ہے وہ بھی کسی ڈیفالٹ والے ملک کے ساتھ تو بیرونی سرمایہ کاری لوگ نہیں کرتے ہیں، اور جس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیفالٹ کا رسک ڈالر بھی کنٹرول نہیں کر سکے پروگرام کے بغیر جو ہے ڈالر کنٹرول کرنے آئے تھے نا. نہیں اب تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے دیکھیے، آئی ایم ایف کی شرط بھی یہ تھی پروگرام سے پہلے بھی جو ان کی ریکوائرمنٹس. اچھا اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ ان کے پروگرام سائن کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی شرطیں منوائی ہیں، چونکہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ اب ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ مہربانی شکریہ عمران خان ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو، وہ اس کی اپنی سیاست تو تھی یو ٹرن سے عبارت، وہ اپنے لیے، وہ تو پاکستان کے لیے ویسے تو شاید ناقابل جو ہے وہ یقین تھا ہی، لیکن اس نے پاکستان کی ریاست کو بھی وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر اس کے ساتھ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. سو ان کے کہنے پر بہت ساری ایسی باتیں معاہدہ ہونے سے پہلے سائن کی گئی، اور یہ معاہدے کے اندر شامل ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوئی بھی حکومتی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کی جا سکتی. بہرحال ابھی جو فوریکس کے لوگ، اور میں اس پہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن فوریکس کے لوگ اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور ابھی آپ کو ایک آپ نے خبر پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں، ایف آئی اے نے شاید آج نوٹسز بھی دیے ساری ہیں بات 8 بینکوں نے. یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ عمران خان نے کون سی تباہ کی، آپ نے کی. میرا ایک سوال ہے، آپ نے جو کاکڑ صاحب کو، اچھا بولیں امپورٹنٹ بات ختم کر لیں جلدی سے. جی میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آج ایک نیا سکیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ 8 بینکوں نے جو ہے وہ 65 ارب روپے کمائے ہیں کہ انہوں نے جو ایل سیز کھولی وہ انہوں نے انٹر بینک سے زیادہ قیمت پر جو ڈالر پہ کھولی، جس کی وجہ سے یہ ایک کرائسس جو ہے ڈالر کا ہمیں اور زیادہ نظر آ رہا ہے. سو یہ پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر شاید جو ہے ملک صرف سیاستدانوں کا ہے، گالی بھی ان کو پڑے گی، اور جو کام کرے گا، جو ڈیفالٹ سے بچائے گا، پوچھا بھی اس کو جائے گا. جنہوں نے ملک کو، جن کے تحفے بھی کھا گئے ہوں، جنہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا بھی کر دیا ہو، وہ پھر جو ہے ان کو صادق اور امین جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جائے. تو یہ ڈائلیما ہے ہمارے ملک کا. اب آپ فرما لیجیے آپ کیا کہہ رہے تھے. یہ آپ لوگ ہیں تو بڑے معصوم، تو انوار الحق کاکڑ کو آپ نے لگایا ہے
جس کی وجہ سے بڑا ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ آپ نے لگایا, انہوں نے کہا. ایمانداری سے بتائیے گا, یہ آپ کی پارٹی کی نامنی, یعنی کہ نامنی تو ان کی طرف سے آئی تھی, آپ نے مان کیسے لیا؟ میں تو یہ حیران ہوں. راجہ ریاض کی دی ہوئی بات کو آپ نے کیسے مان لیا؟ ان کو تو میرا خیال سے محلے والے نہ مانے ان کی دی ہوئی بات کو, آپ نے پوری پی ڈی ایم نے مان لیا ان کو. عجیب بات ہے. میری گزارش سن لیجئے, اس میں گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے تو پرائم منسٹر کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا, اور جو یہ ایک پی ڈی ایم کے اندر یہ اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ چھوٹے صوبے سے اور جو ہے وہ بلوچستان سے جو ہے وہ انٹرم جو ہے وہ پرائم منسٹر آنا چاہیے, اور اس کے لیے مالک صاحب کا نام جو ہے وہ زیادہ ڈسکس ہوا تھا. مالک صاحب کے نام کے اوپر بات ہو رہی تھی. راجہ ریاض صاحب نے جب یہ کاکڑ صاحب کا نام دیا تو اس کاکڑ صاحب کے نام کے اوپر بھی سوائے اختر مینگل صاحب کے باقی اور کسی کو پرابلم نہیں تھا.